بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ احکام لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے پھیر دیا ہے۔ تم کہہ دو کہ پورب بھی اللہ ہی کا ہے اور پچھم بھی اسی کا ہے، وہی جس کو چاہے سیدھا راستہ بتا دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارا رسول تم پر گواہ رہے۔ رہا وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے، وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے۔ اور یہاں قبلے کا بدلنا لوگوں پر بڑا بھاری گزرا، مگر ان پر بھاری نہیں ہوا جو ہدایت پانے والے ہیں، اور اللہ تو تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اسی کی یعنی مسجد حرام کی جانب کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی تمام کارروائیوں سے باخبر ہے اور خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسری فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا۔ اگر تم ان کی اچھاؤں کی پیروی کرو گے وحی کے آنے کے باوجود تو تم بھی یقیناً ظالموں میں شمار ہونے لگو گے۔ جن کو ہم نے کتاب تورات اور انجیل دی ہے وہ ان یعنی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں، ایسا ہی جیسا اپنے بیٹوں کو، اور ان میں سے کچھ حق بات کو چھپاتے ہیں اگرچہ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ حق اللہ ہی کی طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں شمار نہ کرنا۔ اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنا منہ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں آگے بڑھا کرو۔ تم چاہے کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور تم کسی جگہ سے باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف رکھا کرو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور اللہ تمہارے کسی عمل سے بھی اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رکھا کرو، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ تم نماز میں اسی طرف رکھا کرو تاکہ مخالفوں کو تم سے گفتگو کرنے کی مجال نہ رہے۔ مگر ان میں جو ظالم ہے تو تم ان سے کوئی اندیشہ نہ کرو، لیکن مجھ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ میں تم پر اپنا انعام پورا کروں، اور تاکہ تم راہ حق پر قائم رہو۔ جس طرح ہم نے تم لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، اور جو ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سناتا ہے اور تم کو پاکیزہ بناتا ہے، اور اللہ کی کتاب سکھاتا ہے، اور حکمت سمجھ بوجھ کی اچھی باتیں بتاتا ہے، اور تم کو ایسی باتیں بتاتا ہے جو تم بالکل نہ جانتے تھے، تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا۔ اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے مومنو،
تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں تو ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ تو ایک سمانت اور وشیش زندگی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم اپنے ان حواس سے اس زندگی کا احساس نہیں کر سکتے، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں نقصان سے، کبھی جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان وغیرہ سے۔ اے نبی، تم خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ اور صبر کرنے والے ہی تو ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی، اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ بلا شبہ صفا اور مروہ پہاڑ بھی اللہ کی دینی یادگاروں میں سے ہے، سو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے بیچ سعی کرے، تیزی سے چلے، اور جو خوشی کوئی نیک کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کی نیت کے خلوص کو خوب جانتا ہے۔ جو ہماری نازل کی ہوئی آیتوں کو جو خوب اسپشٹ ہے اور راہ بتانے والی ہے چھپا کر رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہم ان کو اللہ کی کتاب میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مگر جو توبہ کرتے ہیں، پھر اصلاح سدھار بھی لیتے ہیں، پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں، اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ البتہ جو کافر ہی ہے اور کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے، ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی، اس کے فرشتوں اور سارے آدمیوں کی۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا ہوگا اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور تم سب کو معبود تو ہے ہی وہ جو معبود ہے تنہا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد دوسری رات، دن کے بعد اور دن کے آنے میں، اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں، آدمیوں کے فائدے کی چیزوں کو لے کر، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے جو خشک پڑی تھی، اور ہر قسم کے جاندار اس میں پیدا کر کے پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ان سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومن لوگ تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتے ہیں۔ کاش یہ ظالم مشرک لوگ جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگو گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنا عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کے تعلقات تھے
وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے۔ تابعداری کرنے والے کافر کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی ان سے صاف الگ ہو جائیں جیسا کہ وہ ہم سے اس وقت صاف الگ ہو گئے۔ اللہ اسی طرح ان کے برے اعمال کو خالی ارمان کر کے ان کو دکھا دے گا اور ان کو دوزخ سے نکالنا بھی نصیب نہ ہوگا۔ اے لوگو، تم وہ چیزیں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، حقیقت میں وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ تم کو بری اور گندی ہی باتیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی سند ہے۔ اور جب مشرک لوگوں سے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہو اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہو؟ اور کافروں کی مثال اس شخص سے ملتی ہے جو ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے جو سمجھ سکے۔ اے مومنو، تم کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور ساتھ ہی جس چیز پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا جائے حرام کیا ہے، البتہ جو مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ نافرمان نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا، بڑا ہی رحم والا۔ بے شک جو اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں جو اس نے نازل فرمائی ہے اور ان کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، تو اللہ نہ قیامت کے دن ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہ سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب الگ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خریدتے ہیں، سو یہ دوزخ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا اس لیے ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب بڑی سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور یہ کتاب کے اختلاف جھگڑنے میں پڑ گئے اور ضد میں آ کر نیکی سے بہت دور ہو گئے۔ نیکی یا نہیں کہ تم صرف اپنا منہ پورب و پشچم کو کر لو، لیکن نیکی دراصل یہی ہے کہ جو اللہ پر پورا یقین لائے، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لائے، اور مال جو ان کا بڑا عزیز ہے اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافر کو، مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے، نماز برابر پڑھتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، جب عہد کرے تو اس کو پورا بھی کیا کرے، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کیا کرے اور ثابت قدم رہا کرے۔ یہی تو ہے جو سچے ہیں اور یہی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے مومنو، تم کو مقتول قتل ہو جانے والے کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے، قصاص کا یعنی خون کا بدلہ خون، یا ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو مقتول کے وارثوں کو پسندیدہ تاریخ سے مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو بہتر طریقے اور اچھے انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے سزا میں یا کمی و نرمی شاہانہ رحم کا معاملہ ہے۔
پھر جو اس کے بعد حد سے آگے بڑھے گا اس کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اے سمجھ رکھنے والوں، قصاص کا یہ قانون تمہاری جان بچانے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرتے ہوں گے۔ تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ مال و سامان اور جائیداد وغیرہ چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور انیہ نکٹ سمبندھیوں کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دے، یعنی وصیت کر جائے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں پر حق ہے۔ پھر جو اس وصیت کے سننے کے بعد اس کو تبدیل کرے گا تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا، اور اللہ یقیناً سننے والا ہے اور خوب جاننے والا بھی ہے۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی بدعنوانی، غلط حرکت کی یا کسی جرم کے کرنے کا اندیشہ ہو، پھر یہ شخص ان میں آپس میں صلح سمجھوتہ کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تو خود معاف کرنے والا اور رحم والا ہے۔ اے مومنو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کے چند دن ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کر لیا کرے، اور جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن رکھتے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی نیکی اپنے شوق سے کرے تو اس کے حق میں بہت اچھا ہے۔ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے اگر تم جانو۔ روزوں کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اول اتارا تھا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور جو حق و باطل میں فرق کر دیتا ہے۔ جو اس مہینے میں تم میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں پورے کرے۔ اللہ تو تمہارے لیے آسانی کر دیتا ہے اور سختی نہیں چاہتا تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو، اور اس ہدایت پر اللہ کی بڑائی اور عظمت کو یاد کرو اور شکر گزار بندے بنو۔ اے رسول، جب میرے بندے تم میں سے میرے بارے میں دریافت کرے تو تم کہہ دو کہ میں تو تم سے بہت قریب ہوں، میں تو دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جبکہ وہ دعا کرے، تو وہ بھی میرے حکم کا مانے اور عمل کرے اور مجھ پر پورا یقین کرے تاکہ وہ نیک رستہ پائے۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہے اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کے پاس جانے میں اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم کو معاف کر دیا۔ اب تم ان سے ہم بستری کرو اور اللہ سے طلب کرو جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر تم روزہ رات تک پورا کرو، اور جب مسجد کے اندر اعتکاف میں ہو تو ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ نے حدیں لگا دی ہے، ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ اس کو حکیموں کے پاس پہنچاؤ کہ ناجائز طور پر لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھا جاؤ اور تم کو علم بھی ہو۔ اے نبی، چاند کے بارے میں یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کے وقت یعنی سمے اور حج وغیرہ کی تاریخیں معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ
کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ وہ تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد کہیں زیادہ سخت ہے قتل سے۔ اور جب تک وہ تم سے خانہ کعبہ کے آس پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑے تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائے تو اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم والا۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ ادب کا مہینہ عوض بدلہ ہے ادب کے مہینے کا، اور ادب کی چیزوں کا بدلہ ہے۔ پس اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی ویسا ہی زیادتی کرنا جیسی انہوں نے تم پر کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور تم جان لو کہ اللہ محض اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کیا کرو، بلا شبہ اللہ نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور اللہ ہی کی رضا کے لیے حج پورا کرو اور عمرہ پورا کرو۔ اور اگر تم راستے میں ہی روک لیے جاؤ تو جو بھی تم قربانی آسانی کے ساتھ کر سکو کر ڈالو۔ اور جب تک قربانی اپنے استان پر نہ پہنچ جائے تم سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم میں کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہاں اگر سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تم کو سکون ہو جائے تو جو شخص حج کے ساتھ عمرے کو ملا کر فائدہ اٹھائے تو جو قربانی آسانی سے مل جائے وہ کرے۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے اور 7 روزے جبکہ تم واپس ہو، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال بیوی بچے مکہ میں نہ رہتے ہو، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا عذاب دینے والا۔ حج کے مہینے تو متعین ہے، ان کا سب جانتے ہیں۔ تو جو ان مہینوں میں حج کا فرض ادا کرنے کی نیت کرے تو ان دنوں میں نہ عورت سے صحبت کرے، نہ کوئی برا کام کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے، اور جو نیک کام کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے ساتھ راستے کا خرچ ضرور لے جاؤ، بہترین زادِ راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے زمانے میں تم تجارت کے ذریعے روزی حاصل کرو، اور جب تم عرفات سے واپس ہونے لگو تو تم مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں ٹھہرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر کا طریقہ وہی ہے جو تم کو سکھایا ہے، اور اس سے پہلے تم ان طریقوں سے بالکل ناواقف تھے۔ پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحمت والا۔ اور جب تم اپنے سارے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو،
جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا کرتے آئے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض آدمی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں دے دیجیے، ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور بعض اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی نعمت سے اس دنیا میں بھی نواز دے اور آخرت میں بھی اپنی مہربانی سے عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بھی نجات دے۔ انہی لوگوں کے لیے ان کے نیک کاموں کا بڑا حصہ تیار ہے، اور اللہ تو بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور مینا کے ٹھہرنے میں بھی جو گنتی کے چند دن ہیں، اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اور جو بعد تک ٹھہرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ پسند آتی ہو تم کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہی سب سے بڑے جھگڑالو ہے۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے تو وہ ڈرتا پھرتا ہے زمین میں، تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے۔ اور اللہ تو فتنہ اٹھانے کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اس کو گناہوں میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم ڈگمگا جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سایبانوں میں آ نازل ہو، اور فرشتے بھی اتر آئیں، اور کام تمام کر دیا جائے، اور سارے کاموں کا رجوع لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی، بنی اسرائیل سے معلوم کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، اور وہ مومنوں کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقی لوگ ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو ماننے اور انوسرن کرنے والے تھے، اور ایک ہی امت تھے۔ پھر اللہ نے بہت سے نبی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بھیجے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی جو ساری کی ساری برحق تھی، تاکہ جن معاملوں میں لوگ آپس میں اختلاف، جھگڑا و مت بھید کرنے لگے، وہ ان کے بیچ فیصلہ کر دے۔ اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور ہٹ کے سبب تھا۔ پھر جس حق معاملے میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلیں نہیں آئی جیسی پہلے لوگوں کو آئی تھی؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں، اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومن
لوگ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کرے۔ کہہ دو، جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہے۔ اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ وہ تم کو بھاری تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز کو تم محبوب رکھتے ہو مگر وہ نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے نبی، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مقدس، پوتر اور سمانت مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ ہے جو یہ کافر لوگ کرتے ہیں، اور فتنہ برپا کرنا تو خرنجی رقت پات سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، اگر ان میں اتنی ہمت و طاقت ہو، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرے پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہے، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ اے نبی، یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہے اور بڑے بھی ہیں۔ اور معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کرے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو۔ دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو، اور وہ تم سے یتیموں کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کو درست کرنا بہت اچھا کام ہے، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مشرک عورتوں سے تو مومن بندی بہتر ہے، چاہے مشرک عورت کتنی ہی بھلی لگے۔ اسی طرح مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، چاہے وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ حیض ماہواری کے بارے میں بھی معلوم کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔
اے نبی، مومنوں کو یہ خوشخبری سنا دو، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرنا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو۔ اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تمہارے لغو، بےہودہ اور بیکار کی قسموں پر تم سے کوئی پکڑ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصداً جان بوجھ کر کرو گے تو اس پر تم سے پکڑ اور پوچھ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے تو ان کو 4 مہینے تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لے تو پھر اللہ تو ہی بخشنے والا، رحم والا۔ اگر طلاق ہی کا عزم پکا ارادہ کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورت 3 حیض ماہوارے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپائے جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتی ہے، اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقات، میل ملاپ چاہے تو ان کو حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیات میں لے لے، اور دستور کے موافق عورت کا حق وہی ہے جو مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت بڑا درجہ ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑا حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یا تو عورت کو اچھے اور سبھی طریقے سے نکاح میں رہنے دینا ہے، یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے۔ اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدوں پر قائم نہیں رہیں گے، تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے لیے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ان حدوں سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسرے طلاق بھی دے دے، اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں پر قائم رہیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وہ ان کو ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رضائی طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو اچھی طریقے سے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا بہتر و سبھی طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور ساتھ ہی جو تم پر کتاب اور عقل و سمجھ کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو، جن کے ذریعے سے ہی تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے دن پورے ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائے۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کی صفائی اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو
پورے 2 سال تک دودھ پلائے، یا حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے۔ اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے۔ اور اسی طرح نان، نفقے، کھانے اور ضروری خرچ کی وارث پر یہ ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو۔ جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائے یعنی مر جائے اور اپنی عورتیں چھوڑ جائے تو یہ عورتیں 4 مہینہ اور 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے۔ دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی اچھا کو اپنے دل میں چھپائے رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ بات عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو۔ اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو۔ اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور حلم بردباری و سنیم والا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے ضرور دے دو، گنجائش والے کے لیے اس کی گنجائش کے مطابق ہے اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نکاح کاروں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دے یا مرد جن کے ہاتھ میں نکاح کا معاملہ ہے اپنا حق چھوڑ دے۔ اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ نہ بھولو۔ بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے کرو، خصوصاً بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز کی بڑی پابندی کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو تو تم چاہے پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو۔ جب تم پرسکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائے یعنی انتقال کر جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائے کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کرے، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور طلاق پانے والی عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے۔ پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے
تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے، مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ تم لڑنے سے بچتے پھرو۔ وہ بولے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے، جبکہ ہم اپنے وطن سے نکالے اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کے تو اس کے مقابلے میں ہم حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو چنا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سا عطا کیا ہے، اور تن بدن سے خوب نوازا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہی بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوں گی اور دوسری چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے تمہارے لیے۔ یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ غرض کی جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ نہر پر پہنچے تو چند گنے چنے لوگوں کے سوا سب نے پانی پی لیا، اور جب طالوت اور ان کے ایمان والے ساتھی نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو یقین کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بہت سی بار تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال ہمت و جماعت والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح عنایت فرما۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی دی اور دانائی سمجھ و دانشمندی بخشی، اور جو چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد، بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔